ہمارے معاشرے کے اندر ایک عادت بہت گندی ہے، بہت گندی عادت ہے۔ وہ عادت یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان جو ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں آپس میں شادی سے پہلے ہی آپس میں بات چیت کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ شریعت میں اجازت نہیں ہے، جو کہ شریعت میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپس میں کچھ غلط کام بھی کر بیٹھتے ہیں، جو کہ شریعت میں جائز ہے بھی نہیں، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہے بہت ساری وعیدیں بیان فرمائی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ جو زناکار مرد ہے یا زناکار عورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا کیا ہے کہ شادی سے پہلے ہی وہ ہر کام کو کر بیٹھتے ہیں، ہر گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور شادی کا وقت آ جائے تو اس کے اوپر کسی نہ کسی طرح کی جادو کر کے یا پھر کسی طرح سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، اور اس کے گھر والوں کی مرضی نہیں ہوتی کہ ان دونوں کے آپس میں شادی ہو جائے، تو یہ لوگ، ان کے گھر والے کیا کرتے ہیں، ان کی شادی کہیں اور کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی شادی کہیں اور کروا دیتے ہیں۔ مثلا ایک چیز لے لو آپ، اگر لڑکی کی اجازت کے بغیر کہیں اور شادی کر دی آپ نے، اس میں لڑکی راضی بھی تھی کہ چلو میرے کو ماں باپ نے جہاں بھی شادی کراہے میں وہاں پہ رہوں گی، لیکن جس لڑکے کے ساتھ میں وہ بات کرتی تھی، وہ لڑکا چاہتا ہے کہ شادی صرف مجھ سے ہی ہونی چاہیے اور کسی سے شادی نہیں ہونی چاہیے، تو وہ لڑکا پھر کیا کرتا ہے، اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہونے کی وجہ سے یہ لڑکا اس کے اوپر کسی طرح کی جادو کرواتا ہے تاکہ اس کا شوہر اس کو چھوڑے اور پھر میں اس کے ساتھ میں شادی کروں، جو کہ بہت غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کسی کا گھر توڑو گے، آپ اگر اس کے اوپر جادو کر کے وہ بیوی شوہر کو اگر آپ الگ کرو گے، تو آپ یاد رکھو انشاءاللہ آپ کے اوپر ایسا وبال آئے گا، ایسی پریشانی آئے گی، آپ خدا کی قسم کہیں کبھی نہیں رہو گے، آپ بھٹکو گے، مرو گے۔ اس لیے آپ اگر اس حرکت کو کرتے ہیں، ایسی گندی حرکت اگر آپ کے اندر ہے تو یہ حرکت کو چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے۔ اور وہ لڑکا پھر لڑکی کا جو ہے شادی کا جوڑا یا پھر اس کے بدن کا کپڑا یا پھر اس کے بدن کا یا پھر اس کے سر کا بال، اس طرح سے اس کے بدن سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز اپنے پاس میں لیتا ہے اور جادوگروں کے پاس میں جا کے جادو کرواتا ہے۔ اور ان لوگوں پر جو جادو کیا جاتا ہے، اکثر و بیشتر جو جادو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جادو کے جو الفاظ ہیں، میں آپ کو نہیں بتاؤں گا جادو کے کیا الفاظ ہے، تو جادو کے کچھ الفاظ ہیں، اگر شادی کے جوڑے کے اوپر یعنی کپڑے کے اوپر اگر اس کے اوپر جادو کیا جائے تو جو جادو کے الفاظ ہیں، ان جادو کے الفاظ کو اس کپڑے کے اندر لکھتا ہے، وہ جادوگر کپڑے میں لکھتا ہے، اور لکھنے کے بعد اس کو بلیڈ سے پھاڑتا ہے، اس کپڑے کو بلیڈ سے پھاڑ دیتا ہے۔ یا شادی کا پورا جوڑا اگر نہیں بھی ملے، شادی کا جوڑے کے اندر شادی کا جو کپڑا ہے اس کا ایک ٹکڑا بھی کافی ہے جادو کرنے کے لیے، اس کے چادر کا ایک ٹکڑا بھی کافی ہے جادو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جو جادوگر ہوتا ہے شادی کے اس جوڑے کے اندر وہ جادو کے الفاظ لکھتا ہے اور بلیڈ سے اس کو پھاڑ دیتا ہے، اور پھاڑنے کے بعد فوراً اس کو جلا دیتا ہے۔ اس جادو کی سب سے پہلی نشانی یہ کہ مغرب کی اذان جیسے ہو جائے گی، لڑکی کو فوراً نیند آنا شروع ہو جائے گا، نیند آئے گی، اس کو سستی آئے گی بدن میں، اس کو ایسا لگے گا کہ مجھے کوئی سلا رہا ہے، مجھے کوئی سلا رہا ہے، اس طرح سے اس کو محسوس ہوگا۔ اور مغرب کی اذان ہو جائے اس کے بعد سے لے کر فجر تک جب بھی اس کو نیند آئے گی، بیچ میں وہ کبھی نہیں اٹھے گا، کوئی اگر مر بھی جائے تو لڑکی نہیں اٹھے گی، ٹھیک ہے۔ اس جادو کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ کہ رات بھر وہ سونے کی کوشش کرے گی، اس کو نیند آئے گی، سستی آئے گی، اور دن بھر اپنے شوہر سے نفرت کرے گی، دن بھر اپنے شوہر سے نفرت کرے گی، اور شوہر سے اتنی شدید نفرت کرے گی، وہ اتنے شدت کے ساتھ نفرت کرے گی کہ شوہر کا منہ دیکھے نہیں کہ اس کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا، شوہر سے محبت نہیں کرے گی ہے۔ اور ایسے کیس میرے نظر کے سامنے سے بہت سارے گزر چکے ہیں کہ حرام خور جو ہے سب کی زندگی برباد کرتا ہے۔ یہ شادی سے پہلے کچھ غلط حرکت کرتے، اس کے بعد شادی کے بعد بھی شادی سے پہلے اپنی زندگی تو برباد کیا ہی، لیکن شادی کے بعد دوسروں کی بھی زندگی برباد کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور ایسے لوگ میرے پاس جو آتے ہیں نا، اس کو میں جوتے مار کے بھگاتا ہوں۔ میں اگر کوئی شخص میرے پاس آئے کہ مجھے فلاں لڑکی سے محبت ہے، مجھے ان کے ساتھ شادی کرنا ہے، اور مجھے وہ پہلے میرے سے بات کرتی تھی لیکن اب مجھ سے وہ بات نہیں کرتی، مجھے کچھ ایسا عمل کر کے دو کہ وہ میرے سے بات کرے، تو ایسے لوگ میرے پاس آئے نا، میں اس کو جوتا مار کے بھگاتا ہوں۔
ایسے تو میرے پاس اس طرح کے لوگ بہت ہی کم آتے، لیکن جو بھی آ جاتا نا بنا جوتا کھائے وہ جاتا نہیں میرے پاس سے، الحمدللہ میں جوتا مار کے بھگا دیتا اس کو، میں نہیں کرتا یہ سب کام میں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے اوپر اس طرح کی جادو اگر آپ کے اوپر ہو چکی ہے، جو کہ میں آپ کو اس کی اور بھی نشانیاں ہیں، لیکن 2 نشانیاں آپ خوب اچھے سے سمجھ لیجئے کہ رات بھر اس کو نیند آئے گی بہت زیادہ، اور دن بھر اپنے شوہر سے بہت زیادہ نفرت کرے گی وہ۔ اگر یہ جادو کسی کے بدن کے اوپر ہے تو اس کا بہت ہی آسان توڑ ہے، بہت ہی آسان علاج ہے اور مکمل علاج ہے، اور یہ آزمودہ عمل ہے، اور اس عمل کو الحمدللہ میں نے بہت ساروں کے اوپر آزمایا ہے، اللہ نے سب کو کامیابی دیا، الحمدللہ اللہ نے سب کو کامیابی دیا۔ عمل یہ ہے کہ اجوا کھجور لو، آپ 11 کھجور لو اجوا، اور اجوا کھجور کے اوپر، اجوا کھجور کو آپ جو ہے نا ایک کھجور کو 2 ٹکڑا کرو، اس طرح سے 2 ٹکڑا کرو، اس کے اوپر سورہ فلق سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کرو، اور اس کے بعد میں پڑھو یا قہار 100 مرتبہ، 101 مرتبہ یا قہارو پڑھنا ہے آپ کو، یا قہارو یا قہارو یا قہارو 101 مرتبہ پڑھ کے اس کھجور کے اوپر دم کرو اور کھا لو۔ اسی طرح سے آپ کو 11 کھجور کے اوپر دم کرنے ہیں اور 11 کھجور آپ نے کھانی ہے۔ اگر اس طرح سے آپ اس عمل کو اگر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح کی کوئی جادو اگر آپ کے اوپر ہو چکا ہے تو وہ جادو انشاءاللہ مکمل ختم ہو جائے گا۔ بہت ہی مجرب عمل ہے اور بہت ہی پاورفل عمل ہے اور بہت ہی مختصر عمل ہے، بہت ہی مختصر عمل ہے۔ تو آپ اس عمل کو ضرور کیجئے اور جادو جنات سے محفوظ رہیے۔ تو اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ جس لڑکی کے اوپر جادو ہو جائے وہ تو اپنے شوہر سے نفرت کرے گی نا، تو اس عمل کو وہ لڑکی خود نہیں کرے گی، کیونکہ اسے شوہر سے نفرت ہے، اور جادو کی وجہ سے اسے شوہر سے نفرت ہو چکی ہے، اور اس نفرت کی وجہ سے وہ لڑکی اس عمل کو نہیں کرے گی۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے۔ لڑکی اگر اس عمل کو نہیں کرتی ہے تو اس کا شوہر خود اس عمل کو کرے، جیسے ہی وہ اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ اس کی بیوی جو ہے اس سے نفرت کرنا بند کر دے گی، نفرت نہیں کرے گی پھر اس سے۔ وہ جیسے ہی وہ نفرت کرنا بند کر دے، بیوی خود بخود چاہے گی کہ اس عمل کو اب میں خود کروں، خود بخود چاہے گی کہ اس عمل کو اب میں خود کروں۔ جیسے ہی وہ ایک دن اس عمل کو کرے گی تو انشاءاللہ اس طرح کی کوئی بھی جادو اس کے اوپر باقی نہیں رہے گا، جادو کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، جادو ایک ہی دن میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر دوسرے دن سے وہ اپنے شوہر کے ساتھ میں عزت کے ساتھ رہ سکتی ہے وہ۔ اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ جنہیں اس عمل کی ضرورت ہے ان تک یہ عمل ضرور پہنچائیے، تاکہ وہ اس عمل سے فائدہ اٹھائے اور آپ کو دعائیں دے، ساتھ میں مجھے بھی دعائیں دے، ٹھیک ہے۔ آپ اس عمل کو ان تک ضرور پہنچائیے جنہیں اس عمل کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے اوپر یہ جادو ہے تو آپ اس عمل کو ضرور کیجئے، اگر نہیں ہے تو پھر اس عمل کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اس عمل سے امت مسلمہ فائدہ اٹھا سکیں۔